Hi, thank you so much for joining us today. Uh, in the latest podcast of Startup Pulse, enhancing professional development and team building through collaborative learning. Giving you a brief description of the Startup Pulse is a startup community that helps founders, young founders, to interact with fellow founders, to collaborate with fellow founders, and to learn together. Welcome to our guest Bilal. Bilal is currently working as an operational lead at Lahore University of Management Sciences. So, how are you, sir? Assalamu alaikum, Salah. Thank you so much for having me today. It's a pleasure. Walaikum salam. Yeah, Likewise. I'm sharing screen with you. Uh, आपने बिल्कुल ठीक बताया. I'm currently working as operations lead in the office of the vice chancellor at LAMS. This is going to be my fifth year at LAMS, and with over a decade of experience in the realm of higher education in Pakistan, I really feel I'm very privileged to have this sort of grooming, mentoring, learning from the leaders of higher education. So yeah, it's a privilege. That's good. Thank you so much. So, let's just start with few questions that we aligned and उसके बाद सर जैसे भी हमारे पास ऑडियंस की तरफ से क्यूरीज जनरेट होंगी हम उसको भी cater डाउन करते रहेंगे. So, Bilal, first of all, can you please explain the connection between personal development, collaboration, and team building? Well, I think that's a great question to get start with. और ये जो तीनों आपने एलिमेंट्स की बात की है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, collaborative learning, and of course team building. As far as my knowledge is concerned, and I have experience in academia, these are quite interlinked with each other. So, and they carry equal impact on individuals. सो जब आप इस इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आप सबकॉन्शियसली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने ऊपर आप लेकर आ रहे होते हो. इट्स मोर लाइक अ ड्रास्टिक चेंज इन योर पर्सनैलिटी एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, एंड ऑफ कोर्स एज अ प्रोफेशनल. सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन वन स्किल्स, knowledge, abilities, whereas collaborative learning plays a vital role in the professional development of the individuals. It allows individuals to learn from each other, gain new perspective, acquire new knowledge, acquire new skills, जो कि शायद आपने पहले develop नहीं की होती हैं over the period. So let me share a very interesting fact with you. I was going through World Economic Forum के कुछ articles where I was reading that there is going to be a position which is going to be called organ creator. So that is very interesting. अगर आप Yeah. इस तरीके से इसको देख रहे हैं कि ऑर्गन क्रिएटर भी कोई चीज हुआ करेगी. आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ टाइटल जो कि जिस पे लोग हायर हुआ करेंगे. और लिंक्डइन पे शायद हम पोस्ट देख रहे होंगे, वी रिक्वायर एन ऑर्गन क्रिएटर फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो हम इतना ड्रास्टिकली थिंग्स आर चेंजिंग, मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और बड़े अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हम देख रहे हैं इस वक्त across the globe, not only in Pakistan. और दैट ऑल्सो सजेस्ट कि 67% ऑफ द फ्यूचर जॉब्स जो कि जॉब मार्केट में होंगी वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं. सो दैट मीन्स कि ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, collaborative learning और team building जो है ना, वो it's going to be key players for every individual to actually equip themselves for the upcoming जो भी job market trends होंगे. और जिस तरह से प्रोफेशनल सिनेरियो लैंडस्केप जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है. सो collaborative लर्निंग जो है ना वो इट्स बेसिकली लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. इट्स अ कंप्लीट माइंडसेट जहाँ पे आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स. उनकी आप उनकी स्किल्स से सीख सकते हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी से सीख सकते हैं, द वे दे ट्रीट पीपल, द वे दे डील विद द टास्क, और जिस तरह से वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट पिकिंग द पॉजिटिविटी इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन. टीम Exactly. सॉरी सर, जस्ट द लास्ट पॉइंट अबाउट टीम बिल्डिंग, क्योंकि मेरे नज़दीक टीम बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क जो कि एज अ प्रोफेशनल आपको फेस करने को मिलते हैं. क्योंकि इफ समवन हैज़ 5 मेंबर्स इन देयर टीम, वो 5 इंडिविजुअल भी हैं, वो 5 अलग दिमाग भी हैं, वो 5 अलग पर्सपेक्टिव्स भी हैं. और sometimes it's very difficult to cope up with different mindsets and different people and in different scenarios. So ये बहुत important है, and but they are very much interlinked with each other.
डेफिनेटली मैं आपकी बात को कैरी करूँगा कि पर्सनल डेवलपमेंट में या टीम बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टिल हैव सम पॉइंट्स जहाँ पे हमें अगर हम वर्क करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। और एब्सोल्युटली। टीम बिल्डिंग इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ेल करते हैं। वी वुड लव टू लर्न मोर अबाउट यू। लेट्स कम बैक। मुझे ऐसे ही डिस्कशन हो रही थी, एक स्टार्टअप फाउंडर ने बात की, मैंने कहा हम उसको इस क्वेश्चनर का पार्ट बनाते हैं। वाई शुड स्टार्टअप कंसिडर यूजिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग? क्योंकि स्टार्टअप कल्चर के अंदर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, अर्ली एज के ऊपर जो है चैलेंजिंग फेस होता है। तो उस सिनेरियो के अंदर रहते हुए अगर हम टीम या कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करें, तो कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो जो है ना एक स्टार्टअप फाउंडर अवेयर कर सकते हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन तलहा। आई थिंक जो स्टार्टअप्स है ना, इनके लिए कोलैबोरेटिव लर्निंग सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है, बिकॉज दे आर वेरी मच वल्नरेबल टू द करंट इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह से स्टार्टअप्स का यहाँ पे एक डिफरेंट माइंडसेट है, और लोगों को अवेयर करना और एक्सेप्टेंस क्रिएट करना जो है ना, वो बड़ा चैलेंज है इन द लोकल कम्युनिटी। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टअप्स को क्यों कंसिडर करना चाहिए, दैट इज कि आप एक नॉलेज शेयरिंग मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं विद इन योर स्टार्टअप। और कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो दैट अलाउज स्टार्टअप्स टू लेवरेज द कलेक्टिव नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ देयर टीम मेंबर्स एंड एक्सेलरेटिंग द लर्निंग कर्व ओवर द पीरियड। और ये जिस तरह से आपके पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करता है, और स्टार्टअप के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप चीज़ों को 360 डिग्री देख रहे हो। यू नो, स्टार्टअप्स में यूजुअली ये होता ही है कि पीपल आर विद वेरी हाई एम्बिशंस एंड वेरी हाई होप्स एंड विद वेरी लेस पेशेंस। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कोलैबोरेटिव लर्निंग को यूज़ करें एज अ टूल in their daily routine life, in their startup life. Or also it brings innovation to your startup. It fosters a culture of innovation by encouraging diverse perspective and creative problem solving. और बाय द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क जो कि प्रोड्यूस किया जा सकता है थ्रू कोलैबोरेटिव लर्निंग। और प्लस ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है स्टार्टअप्स, क्योंकि उनके रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं। तो वो कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू दे कैन एक्चुअली बेनिफिट सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ चेंजेस, और वो उस चीज़ को फिर अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के राउंड अबाउट था कि हम लोग जो है, मैंने आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्टार्टअप के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। स्टार्टअप नाम है लिमिटेड रिसोर्सेज का है। एट एट अप फ्रंट जब तक आप उसको ग्रो नहीं करते या अपने नंबर्स को एक्सीड नहीं करते, तब तक आप एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर ही सर्वाइवल आपका रहता है। और आपने भी माशाल्लाह बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटोर किए। इसमें एक चीज़ आती है कि मतलब हमारे लोकली अगर मैं बात करूँ ना, तो एथिक्स का एक इम्पैक्ट रहता है। लेट्स से आई विल बी कोलैबोरेटिंग विद एक्स वाई ज़ेड कंपनी, या आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये बाय द वे मेरे एजेंडे का पार्ट नहीं था, लेकिन आई वुड लव टू आस्क यू कि इसके ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज, बाय द वे हमें जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ग्रो करना है, तो हमें एथिकली कितना रहना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम बात करें, ऑलरेडी 2% स्टार्टअप्स जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? आपने देखा है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम पे एक बहुत ही ऐसा बबल है जो कि कभी भी बर्स्ट हो जाता है, कभी जो है ना ये एक्सीड कर जाता है। तो दैट्स व्हाई वी जस्ट स्टार्टेड अ कम्युनिटी एज़ वेल, ताकि हम जो बर्स्ट हुए हुए बबल्स हैं उनको भी उठा सकें, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकें, और अगर हमारी कोई इंसाइटफुल जो ना डिस्कशन किसी के काम आ सकती है तो वी वुड लव टू हैव इट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोग किसी को सुनना भी नहीं चाहते। तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं, एथिक्स और जो ना लर्निंग फ्रॉम अदर्स, ये 2 चैलेंजेस हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जिसमें आपने एथिक्स की बात की। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है दैट कम्स विद इन द इंडिविजुअल। ये आपके अंदर से कुछ चीज़ होती है। और इसमें आपका ब्रॉटअप, आपके इन्वायरमेंट किस तरह का है, कितना इनेबलिंग इन्वायरमेंट है, कितना लर्निंग इन्वायरमेंट है आपके पास, और प्लस आपका अपना माइंडसेट क्या है, हाउ यू सी थिंग्स। आप किस लेंस से चीज़ों को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं, और आपकी अपनी वैल्यूज और इंटेग्रिटी क्या है।
تو یہ یو آر ویری رائٹ, اس کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے, دیر از نو ایز سچ کوئی اس کے ٹریننگ کورسز نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ انٹیگریٹی ود ان یور سیلف اور ہاؤ ٹو برنگ ٹرانسپیرنسی ان واٹ یو ڈو. سو یہ ایک تو کمپلیٹلی مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمانداری وہ ہوتی ہے جو تنہائی کی ایمانداری ہوتی ہے. تو یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول پہ کہ وہ تنہائی میں کتنا ایماندار ہے اور وہ چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ارلی اسٹیجز پہ جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے پاس ڈیفینیٹلی بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, تو ہاؤ دے کین انکارپوریٹ کولیبریٹیو لرننگ اور یہ باقی کے ایلیمنٹس ان دیر. سو آئی تھنک دیٹ از مچ مور ایزیئر بیکاز ان فیکٹ ہمارا جو اسٹارٹ اپس کے جتنے بھی میں آج تک جتنے بھی اسٹارٹ اپ سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ ایک انڈیویجول سے لے کے 10-15 لوگوں کی ٹیمس تک وہ کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو وہ ایک انڈیویجول ہے تو دیٹ پرسن کین سیک مینٹرنگ فرام دوز جن کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, جن سے وہ انسپائر ہوتے ہیں, جن سے انہوں نے اپنے اسٹارٹ اپ کے اوپر کچھ آئیڈیاز اور انوویشن کو وہ انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کی ٹیم ہے تو پیئر مینٹرنگ کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ شاید ہمارے یہاں اس طرح سے لوکل کانٹیکس کی اگر بات کریں تو وہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے, بٹ اس کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے بیکاز دیٹ انکریج ٹیم ممبرس ٹو مینٹر ایچ ادر, شیئر دیئر ایکسپرٹیز اینڈ ایکسپیرینسز. اب طلحہ آپ چونکہ ماشاء اللہ کور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے آئی ول کال یو گرو آف ٹیکنالوجی, تو آپ کو پتا ہوگا یوبیکویٹس لرننگ کا جو کانسیپٹ اب انٹروڈیوس ہو چکا ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی واسٹ ہے, آپ کے پاس اتنے زیادہ ٹولس ہیں, ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے, تو یوبیکویٹس لرننگ کے تھرو آپ جو ہے وہ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں, آپ کریٹیکل تھنکنگ اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از دا ویری رائٹ ٹائم ویئر یو ہیو ٹو ایکچولی ری ٹول ری اسکل یور سیلف, تاکہ آپ اپنے آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو اپ اسکل کر سکیں ٹو اے سرٹن لیول جہاں پہ آپ کے جو اسٹارٹ اپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ پھر کراس فنکشنل ٹیمس کا بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے. اسٹارٹ اپس میں یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ heterogeneous teams ہوتی ہیں, people with different set of expertise come together and produce something and وہ اپنے اسٹارٹ اپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. تو کراس فنکشنل ٹیمس جو ہے نا وہ جب پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی نالج ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, اپنی ایکسپرٹیز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ وہی جیسے میں نے کہا کہ آن لائن کولیبریشن کا بہت زیادہ, اب آپ اور میں ٹیکنالوجی کی بیسس پہ وی آر شیئرنگ دا اسکرین رائٹ ناؤ, اینڈ دیٹ از آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو دا ٹیکنالوجی کہ جس کے تھرو ہم اس وقت بھی بیٹھ کے کولیبریٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک Yes, دیٹس ناٹ آئی مین سم تھنگ جو کہ فار آؤٹ آف ریچ ہے. very well said, very well said. اسٹارٹ اپ ایک آرگنائزیشن بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے بات کی کولیبریٹیو لرننگ کی, ہم نے بہت زیادہ ڈسکشن کی. لیٹس جسٹ ورک آن دا کی ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں جس میں آپ ود ان ٹیم ود ان آرگنائزیشن فیڈ بیکس لیں, فیڈ بیکس کو جو ہے نا وہ آپ انٹروڈیوس کروائیں, فیڈ بیک سسٹم کو اسیسمنٹس کریں, پرسنل اسیسمنٹ, سیلف اسیسمنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی کولیبریٹیو لرننگ کی اگر ہم اس کو مرج کریں ایز اے اسٹارٹ اپ, تو وہ کون سے کی ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر ہم جو ہے نا انٹروڈیوس کر کے ان سب چیزوں کو اسیسمنٹس کو ہم کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ویری ویل سیڈ, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. اینڈ آئی تھنک اٹ کنیکٹس ود دا کلچر آف اینی اسٹارٹ اپ اور دی آرگنائزیشن, کیونکہ فیڈ بیکس اور اسیسمنٹس ود ان دی آرگنائزیشن آئی تھنک اٹس ویری کریٹیکل. اور اس کو لے کر جو ایکسیپٹینس ہے فرام دا انڈیویژلز از آلسو ویری کریٹیکل, کیونکہ سم ٹائمز ہم فیڈ بیک کو اتنا کنسٹرکٹیو نہیں لے رہے ہوتے اور آٹومیٹکلی بڑی ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. وی تھنک کہ ادر پرسن از ٹرائنگ ٹو ڈیمین آر کنڈکٹ, جبکہ ایسا نہیں ہے. آئی ٹرولی بلیو کہ یہ جو لرننگ کلچر ہے جس میں فیڈ بیک اور اسیسمنٹس کو بہت زیادہ انکریج کیا جاتا ہے, دیٹ ہیز ٹو کم فرام ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ. تو جو آپ کی لیڈرشپ ہے ان کو چاہیے کہ they have to introduce this sort of culture within their organization, جہاں پہ every individual should be very open to feedbacks, and there has to be some mechanisms to assess their performances, their behaviors, their personality traits, تاکہ وہ ایک بہت اچھا مکس بن سکے
اور ایک بڑا اسٹریٹجیکلی فٹ ایک آپ کا ایک لنک بن جائے ود ان دی آرگنائزیشن. اس میں آلسو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ دا یوز آف ایموشنل انٹیلیجنس. سو ایموشنل انٹیلیجنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹو ایکچولی ہم سب جانتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے 4 کوادرنٹس ہوتے ہیں, جس میں اسٹارٹنگ ود نوئنگ یور اون بیہیویئرز, نوئنگ the behaviors and emotions of your peers, your teams and overall organization. تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیڈرشپ کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے, because I believe leadership should champion the culture of learning and provide enabling environment to their teams. تو اس میں ڈفرینٹ میتھڈز ہیں ٹو کریٹ دیٹ. آئی ایم شیور کہ آپ سافٹ ویئر انڈسٹری سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. یو مسٹ ہیو نون اباؤٹ پیئر پروگرامنگ اینڈ سیمولیشنز, پیئر ٹیچنگ اینڈ اسسمنٹس, اور ٹریننگ پروگرامز باقاعدہ اس پہ کیے جا سکتے ہیں ود دی آرگنائزیشن, جہاں پہ دیٹ کین الائن ود دا آرگنائزیشنل گولز ٹو پروموٹ دس سارٹ آف کلچر. فیڈ بیک کا میکنزم دیٹ شوڈ بی ان پلیس. ریگولر فیڈ بیک کو, ان کے کچھ میکنزمس کو انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے, ان کو امبیڈ کیا جا سکتا ہے, اور پرفارمنس کو اسیس کیا جا سکتا ہے. اینڈ I think for the individuals and for the employees and for the startup peers, ان کے لیے ریکگنیشن اینڈ ریوارڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو کہ ان کو بہت زیادہ پھر بعد میں ایکٹیولی انگیج کرتا ہے ان دس لرننگ کرو ان کا مینٹین کرنے کے لیے. اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریئل ٹائم ایگزامپل دوں گا. آئی واز مینٹرنگ اسٹارٹ اپ جو کہ یو کے بیسڈ ٹریول ایجنسی ہے. And that was the question I asked that entrepreneur, کہ آپ اپنی ٹیم کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں اور کیا ریوارڈ ان کے لیے کرتے ہیں. تو دیٹ پرسن ٹولڈ می کہ جی ان کا ایک سیزن ہوتا ہے جہاں پہ ان کے ٹریول بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اراؤنڈ دا گلوب, اور ان کا وہ ایک اسپیسیفک سیلس ٹارگیٹ اپنا سیٹ کرتے ہیں فار ہز ٹیم, اور اس کے لیے وہ ان کو بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ ٹارگیٹ میٹ کرتے ہیں تو آئی ول ٹیک یو ٹو اے ٹرپ ٹو ناردرن ایریاز. اور وہ میں ان کی پوسٹ دیکھتا رہتا ہوں, وہ ہر سال اپنی پوری ٹیم کو جو ہے وہ کبھی ہنزا لے کے جا رہے ہیں, کبھی جی بی لے کے جا رہے ہیں, کبھی کہیں لے کے جا رہے ہیں. تو اور دیٹ برنگز دا ہول ٹیم ویری مچ کلوز اینڈ ٹوگیدر. اور جو آپ کا آف ورک بانڈنگ ایک کریٹ ہو جاتی ہے نا, وہ اس کا جو آپ کا وٹ یو کین کال اٹ اس کے جو بینیفٹس ہیں دیٹ دے برنگ بیک ٹو دیئر ورک. تو وہ ایک بہت اچھا, مجھے بہت اچھا آئیڈیا لگا اس کا کہ یار آئی مین دیٹس اے گڈ وے ٹو ریکگنائز دی ایفرٹس آف دیئر ٹیم اینڈ ٹو ریوارڈ دیم. تو اس طرح کے لو کاسٹ وتھ سم تھنگ ویری لمیٹڈ ریسورسز آپ اپنی ٹیم کو موٹیویٹڈ رکھ سکتے ہیں اور ایک لرننگ کا کلچر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, ویری ویل سیڈ. آپ نے بات کی لیڈرشپ کے اندر اسیسمنٹ کا ایک میکینزم ہونا چاہیے. تو آئی مسٹ سے آئی ایم ناٹ میں بات کرنا چاہوں تو ایکسیپٹنس بڑی ضروری ہے. آلدو یو آر اے لیڈر, یو آر اے فالوور, اور لیڈرس کو جو ہے نا اپنے ساتھ لیڈرس کھڑے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کسی کو امپاور کریں نا تو دے کین ڈیفینیٹلی سم ہاؤ ٹیک دا تھنگس ان رانگ ڈائریکشن, بٹ امپاورمنٹ از ویری نیسیسری. میں اگر آپ کو بات ریئل لائف ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا. ایک ود ان دا ٹیم ہماری ایک جو ہے نا کلائنٹ کے ساتھ ڈسکشن تھی, اور ہم نے جو ہے نا ہم نے کہا کہ دس کین بی ڈن. لیکن بعد میں ہم نے جب اس کو ریئلائزیشن کے اوپر آیا بات کے بعد میں جب میں نے انٹرنل ڈسکشن کی تو ہم نے کہا یہ ایسا نہیں ہونا, بٹ ناؤ دا ورڈ از یورس, یو آر لیڈنگ دس پروجیکٹ. ٹھیک ہے, وی ول اوبے اٹ. بٹ آفٹر دیٹ مطلب اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. تو آپ اس کو لرننگ وے میں یہ بتائیں کہ دس از رانگ, بٹ یس یو ہیو ٹو ڈو اٹ. لیکن ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہم کہتے کہ نہیں یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. تو دس از سم ہاؤ لیڈرشپ کی بھی ایک اپ برنگنگ بڑی ضروری ہے. میں یہ بات کرنا چاہوں, ٹھیک ہے, کہ وہ سوری ٹو کٹ یو ہیئر, ویری رائٹلی سیڈ. آپ کی اس بات سے ایک بہت ہی ڈراسٹک تھاٹ آیا میرے مائنڈ میں کہ لیڈر کا جو رول ہے نا طلحہ, دیٹ از ویری کریٹیکل. اور جب تک آپ اپنی ٹیم کو امپاور نہیں کریں گے آپ ان سے پرفارمنس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. اور انفیکٹ میں جیک ما کا ایک کوٹ پڑھ رہا تھا کہ یو شوڈ برنگ پیپل more expert than you in your teams.
اور یہ یہاں پہ جو کلچر ہے نا اس کو بھی ہمیں ٹویک کرنے کی ضرورت ہے کہ وی شوڈ برنگ برائٹ برینس ٹو آر ٹیم اینڈ ایکسیپٹ دیم ایز اٹ از. اور لیڈرشپ رول کے اوپر بھی آپ لرننگ اپنی ٹیم سے کر سکتے ہیں. مطلب آپ مجھے کوئی بھی آ کے کچھ سکھانا چاہے ایم اوپن ٹو لرن فرام مائی ٹیم, ٹھیک ہے. انٹل انلیس کہ وہ ایک جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پورے اسٹرکچر کو ہرٹ کرے. تو ہم فیڈ بیکس کی بات اگر کریں تو دیٹس ویری نیسیسری, کیونکہ اسٹارٹ اپ کلچر کے اندر جو لوگ ہیں نا وہی کلچر بناتے ہیں. جو Absolutely. آرگنائزیشن کا کلچر ہم کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ کروشل ہے یا بہت زیادہ خراب ہے, تو وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جنہوں نے بنایا ہوتا ہے. تو جس طرح اچھے مائنڈس جوائن کریں, اچھے مائنڈس اس کلچر کے اندر آئیں اور خراب کلچر کو بھی وہ ٹھیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ Absolutely. سم تھنگ Very well. آرگنائزیشن کین بی بلڈ, اگر آپ کرنا چاہیں. اور جیسے آپ نے بات کی لیڈرشپ رول کے اوپر, اور لیڈرشپ رول کے اندر جو ہے نا نارملی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ لرننگ فرام ادرس کو نگلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ جیکما کا کوڈ بھی آپ نے یہاں پہ کر دیا, تو وی ول لو ٹو ہیو پیپل جو کہ ہمیں جو ہے نا آ کے لرننگ دے سکیں. آئی ول ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس بھی کروں گا اس کی. سو لیٹس جسٹ کم بیک ٹو کوشچن. Sorry, before we move forward, I would like to bring another point to this کہ میں پچھلے 5.5 سال سے لمس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں. اور اگین جو لیڈرشپ ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, تو اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے میرے پاس کہ جو ہمارا اینول اپریزل ہوتا ہے, دیر از a goal in that which is a learning, which is called the learning goal, right? اور اس میں کیا ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک کورسز, وی نیڈ ٹو ڈیولپ آور سیلز, ہم اس میں ٹریننگز لیں, ہم اس میں ڈفرینٹ آن لائن کورسز لیں, ہم پیئر ٹو پیئر ٹریننگز کریں. اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم گیٹنگ براؤنی پوائنٹس فار ڈیولپنگ مائی اون سیلف. سو آئی تھنک یہ اس طرح کی اپروچ اور اس طرح کا مائنڈ سیٹ, اس طرح کی لیڈرشپ اور بیکیم پارٹ آف مائی اپریزل از لائک, آئی مین اس طرح کی ایگزامپلس آپ کو یوزلی نہیں سننے کو ملتی ہیں. بٹ ہمیں یہ کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اپنی ٹیم کو ڈیولپ کر کے خوش ہوں, کیونکہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہماری ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے اور وہ ان کی ایکسپرٹیز زیادہ بلڈ ہو رہی ہیں, تو وہ ایونچولی آرگنائزیشن کو فائدہ دے رہی ہے. لائک وائز. ہاں, ٹیکنالوجی کی ہم نے بات کر لی, لیکن اب آج کل ایک ریموٹ رول, ہائبرڈ رول, ٹھیک ہے, یہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہاؤ ٹیکنالوجی کین پلے این ویری وائٹل رول ان empowering remote team and hybrid team, کیونکہ ان پرسن ٹیمس کے اوپر آپ روز ڈسکشن فیس ٹو فیس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وٹ آر دا کی ایلیمنٹس جو کہ ایک ریموٹ ٹیم کو جو ہے نا انگیج رکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے نا کولیبریٹیو لرننگ کر سکیں اپنی ان ہاؤس ٹیم کے ساتھ جو کہ ان سے دور بیٹھی ہوئی ہے, اور فیڈ بیکس دے سکیں. کیونکہ ریموٹ کلچر کے اندر فیڈ بیکس جو ہے نا وہ اکثر ہرٹ کرتے ہیں, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈ بیک ایک ریسورس کے نہیں ہوتے, فیڈ بیکس اس رول کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ریسورس کا رول فیڈ بیک نہیں ہوتا, وہ رول کا فیڈ بیک ہو سکتا ہے وہ اس رول میں اچھا پرفارم نہ کر رہا ہو, لیکن وہ ایز این انڈیویجول ایک بہت اچھا ریسورس ہو. تو آپ کیا اس کے اوپر اپنی فائنڈنگس شیئر کرنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں آپ کو کہ آپ نے بڑا زبردست کوشچن, بڑا ٹرکی اس کو وے میں فریز کیا, بٹ میں آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. اور اس کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم آج سے 3 سال پیچھے چلے جائیں. بیک ان 2020 جب وین کووڈ ہٹ اس, رائٹ, جب وہ پورا سینیریو چل رہا تھا, آئی وونٹ بی ٹیکنگ دیٹ پرٹیکولر نیم اگین, آئی ایم ناٹ شیور سوشل میڈیا اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, بٹ وی ور ان اے سچویشن, رائٹ, ایک بہت بڑا چیلنج جو پورا گلوبلی لوگوں نے دیکھا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا, اب دنیا کیسے چلے گی. Then we witnessed that technology came into play, right? اور اس پہ پھر ہم نے جتنے بھی آن لائن اسٹریمنگ پلیٹ فارمس تھے اور ورچوئل کولیبریشن ٹولس تھے, اینڈ یو کین نیم اٹ, اور اس کے تھرو اور ہم نے چیزوں کو آگے لے کے چلنا شروع کیا. وہ چاہے ہارڈ کور سافٹ ویئر انڈسٹری تھی یا ایجوکیشن سیکٹر تھا یا کوئی اور انڈسٹری تھی, یو نیم اٹ, اور وہ ٹیکنالوجی وہاں پہ ہر چیز کو انیبل کر رہی تھی. People were working from home, people were working from different cities, people were working from different countries, but they were together in one platform on one screen, ٹھیک ہے, اور اتنے سارے پرسپیکٹو ایک ساتھ شیئر ہو رہے تھے. اور
آئی اسٹل ریمبر کہ وہ ٹائم بہت زیادہ سائیکولوجیکلی اور مینٹلی بڑا ایک چیلنجنگ ٹائم تھا کہ ہمیں اب کیسے کوپ کرنا ہے. بٹ ٹیکنالوجی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو بڑا اسموتھلی جو ہے وہ پٹ تھنگس ان ٹو پلیس, اور لوگوں نے اپنے سارے پرسپیکٹو بھی شیئر کیے ایک دوسرے کے ساتھ, اور کام بھی سارا چلتا رہا, میٹنگس بھی ہوتی رہیں. تو ٹیکنالوجی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کبھی میرے خیال میں وہ سب سے ڈراسٹک ہے ان دا ہول سینیریو. اور آج کل کے اسٹارٹ اپس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جتنا فیملیرائزیشن ہوگی, جتنی اڈاپٹیشن ہوگی, اور جتنے دے کین برنگ پیپل ود ایکسپرٹیز ان دیز ایریاز جو کہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایکسل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کو کولیبریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو لرننگ مینجمنٹ سسٹمز کوڈ بی ان پلیس جو کہ اس طرح کی کولیبریٹو لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. فری سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جو کہ جن کے تھرو آپ جو ہے وہ لرننگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ پرسپیکٹو کو ایک ساتھ لے کر آ سکتے ہیں. آئی ایم سٹنگ سم ویئر ان لاہور, یو آر سٹنگ سم ویئر ایلس ان لاہور, بٹ وی آر in one place sharing our perspective towards collaborative learning and everything. تو یہ سب ہم نے کیا ہے, پچھلے 3 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں. بٹ اس میں جو میں ایک چیز آبزرو کر رہا ہوں اوور دا پیریڈ, which I think again it has something to do with the mindset of the people جو کہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اگر میں ایجوکیشن سیکٹر کی بات کروں, پاکستان میں ابھی تک آن لائن کورسز کو شاید کوالٹی ورکس نہیں سمجھا جاتا. ان کو لگتا ہے کہ یہ اگر ہم موکس لے لیں گے یا آن لائن ٹریننگز لیں گے, آن لائن سیمینارز میں بیٹھیں گے, تو شاید کوالٹی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جائے گی. تو میرے خیال میں وہ مائنڈ سیٹ کو بھی تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. وی آر سیٹنگ ان 2023 جہاں پہ جو ہے ہمارے نیبر کنٹری جو ہیں وہ اسپیس کو ایکسپلور کر رہے ہیں, اور ہم لوگ ابھی صرف اسی بحث میں پڑے ہوئے کہ اگر ہم ان پرسن ٹریننگ یا ورک شاپ یا کلاس روم میں نہیں جائیں گے تو ہماری لرننگ نہیں ہوگی یا ہماری کوالٹی کمپرومائز ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا اپنے اینڈ سے کہ ہم اس کلچر کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں اور کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی میں بیٹھ کے جو باتیں کر رہا ہوں, اگر میں ان پرسن سیشنز میں کر رہا ہوں تو میں بہت کوئی نیکسٹ لیول پہ جا کے باتیں کر رہا ہوں. میرے پاس یہی ایکسپیرینسز ہوں گے اپنے شیئر کرنے کے لیے جو میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں, تو اس میں کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. آپ کی بات سے میں ایک بات آگے کرنا چاہوں گا کہ ان ریموٹ جو ہے نا, اگر میں بات کرنا چاہوں ریموٹ سیشنز یا ریموٹ لرننگ کے جو ویز ہیں, یہ آئی گیس کوالٹی کو مینٹین, کوالٹی سم ہاؤ کوالٹی اس میں بہتر رہ سکتی ہے کیونکہ آپ کے کیپیکس اوپیکس نہیں اس میں آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جو جسٹ نیڈ ون لیپ ٹاپ ود اے گڈ لائٹ اور ساتھ آپ نے ایک اچھا انٹرنیٹ چاہیے, اینڈ یو کین کم اکراس ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینلز جہاں پہ آپ جو ہے ود ان ایک سٹی ریسٹرکٹ نہیں ہوں گے, آپ کنٹری ریسٹرکٹ نہیں ہوں گے, آپ گلوبل آڈینس کو ٹچ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس وائی ہم نے بھی مطلب اگر میں بات کرنا چاہوں ریسنٹلی 1-2 ریموٹ ہم نے کیے سیشنز کیے. ناؤ وی آر پلاننگ ٹو کنڈکٹ این ان پرسن ٹریننگ ایز ویل, جس میں ہم اسٹارٹ اپس کی جو سیلس کی کیوریز ہیں اس کو فلفل کرنا چاہیں گے. اور اسی طرح سے اگر میں بات کرنا چاہوں, میں آپ کے کویشچن کو آگے جمپنگ کرتا ہوں کہ ریموٹ جو ہے نا ہائرنگ سسٹم چل رہی ہیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں. کلچر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی نیڈس ڈیمانڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مطلب آئی ایم آلسو ہائرنگ ریموٹلی لیکن آئی ایم آلسو ہائرنگ ان پرسن ایز ویل, حالانکہ اس میں میرے آپریشنل کاسٹ بڑھ جاتے ہیں. بٹ کچھ رولز ریموٹ فرینڈلی ہیں, کچھ رولز ریموٹ فرینڈلی نہیں ہیں. تو دیٹس ٹوٹلی ڈیپینڈس اپون دا پیپل پرسپیکٹیو کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن اپنی آرگنائزیشن کے اندر کیسا رول رکھا ہوا ہے کہ کچھ رولز کے لیے آپ جو ہے وہ ریموٹ ہائرنگ کر سکتے ہو. آپ لیکن کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں جس میں آپ کو فیس ٹو فیس ان پرسن میٹنگس کرنی پڑتی ہیں. ان پرسن جو ہے نا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بانڈنگ رکھنی پڑتی ہے. تو دیٹس پر پرسنالٹی بیسڈ اسیسمنٹ ہے یہ, اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ ریموٹ بری چیز ہے یا ان پرسن بری چیز ہے. دونوں کے اپنے اپنے ٹریڈز آف ایگزسٹ کرتے ہیں. وی آل نو کہ وہ کیا رولز ہیں, اور اگر ہم ان کو بہتر کر لیں تو شاید ہم یہاں پہ بھی بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں کہ ریموٹ از اے نیو ورلڈ, کیونکہ ہم اینڈ طلحہ آئی ووڈ لائک ٹو بلڈ سم تھنگ آن دیٹ کہ ہمیں اس چیز کو کبھی بھی ہرڈل نہیں بنانا چاہیے اور اپنی لرننگ کو کہیں پہ کمپرومائز ہونے نہیں دینا چاہیے کہ انلیس کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے پاس ان پرسن کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے تو لیٹس ناٹ لرن اینی تھنگ. تو
सो मेरा जो पॉइंट है ना इस पूरा द क्रक्स इन अ नटशेल, अगर मैं इसको कूजे में बंद करने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि लर्निंग जहाँ से भी मिले वो ले लेनी चाहिए. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सो पता नहीं चला टाइम हम काफ़ी ज़्यादा गुजर गया. लेट्स कम बैक टू अवर लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं हम उनको आंसर करना चाहेंगे. सो रिमोट की जैसे हमने बात की, कौन से क्रिएटिव वेज है जिसमें आप रिमोट टीम को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, विद एम्पावर कर सकते हैं विद योर द नॉलेज, विद सम जो मोटिवेशन बढ़ाएं, वो पर्क्स क्या हो सकते हैं जो कि रिमोट टीम अवेल कर सकती है? राइट, अनदर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से तला. और मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं या जो भी जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे बात आ जाती है कि आप कितना ज़्यादा उनको डेलीगेट करते हैं. राइट, आई हैव लाइक मैंने 11 साल गुजारे हैं एजुकेशन सेक्टर में. मैंने बहुत सारे पर्सनालिटीज़ को विटनेस किया है, बहुत सारे लोगों से सीखा है इन अ पॉजिटिव वे, और ये भी सीखा है कि ये नहीं करना, राइट, थिंग्स नॉट टू डू. तो उसमें जो मेरे की टेक अवेज हैं वो यही है कि आप जितना ज़्यादा अपनी टीम को एम्पावर करेंगे, जितना ज़्यादा उनको डेलीगेट करेंगे, उतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करती है. और जब when an individual feels that that person is very empowered to take some certain decisions in a particular domain or particular project, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होती है. आई मीन ये सिर्फ मेरी कहीं भी बात नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च है, बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कि एक्चुअली ये सजेस्ट करती हैं कि आप अपनी टीम्स को एम्पावर करें, उनको डेलीगेट करें एंड मेक देम अकाउंटेबल फॉर सर्टेन टास्क, जिसमें आप एंड टू एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें उनको, एंड जस्ट सिट बैक एंड वॉच के वो क्या परफॉर्म करें. ऑब्वियसली बीइंग अ लीडर आपका बड़ा क्रिटिकल रोल होता है कि आपने बैक सीट पे बैठ के चीज़ों को असेस करना होता है, इंडिविजुअल्स को मॉनिटर करना होता है, और जहाँ पे आपको लगे कि थिंग्स आर गोइंग ऑफ ट्रैक तो वहाँ पे यू शुड इंटरवीन एंड गाइड देम द राइट पाथ फॉर दैट. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्ट्रेंथ्स की असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिविजुअल्स की. देयर हैज़ टू बी सम टूल्स जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपके हर टीम मेंबर की यूनिक एबिलिटीज़ क्या हैं, और what is their cup of tea, what they want to do in the organization, right? तो आप उनको उनके मतलब के टास्क दें, उनको वो चीज़ें असाइन करें जो कि उनको करना अच्छा लगता है. फिर उसके बाद उनके टास्क की असाइनमेंट्स करें, उनको टास्क असाइन करें, फिर उन टास्क की असेसमेंट करें कि आया ये इंडिविजुअल जो है वो अपने टास्क को कैसे लेकर चल रहा है. फिर क्रॉस ट्रेनिंग्स का जो है वो होना चाहिए, क्रॉस डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट्स होनी चाहिए पीरियोडिकली, जो कि शायद हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट में शायद अभी उस तरह से प्रमोट नहीं की जाती हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई. बट इंटरनेशनली जो है वो क्रॉस डिपार्टमेंटल अपॉइंटमेंट्स और डिप्लॉयमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है. लेट्स से आई मीन फॉर अ कपल ऑफ वीक आप अपने किसी मार्केटिंग के बंदे को कहें कि जाएं, आप जाके सेल्स की टीम के साथ बैठें और देखें कि उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उन चैलेंजेस को कैसे कूप अप कर रहे हैं, एंड लर्न फ्रॉम देम एंड वाइस वर्सा. इससे जितना आप क्रॉस टीम्स को कोलैबोरेट करवाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे एक दूसरे से, वो उनमें मजीद जो है वो स्किल्स डेवलप होंगी, और इनफैक्ट वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे इन द लॉन्गर रन. तो ये आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. या वेरी वेल, वेरी वेल. फीडबैक तो आज की टेकअवेज ये हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, फीडबैक के ऊपर आपने जो है वो एज एन क्रिटिक, दैट्स नॉट फॉर द रोल, ठीक है, दैट्स फॉर द रोल, दैट्स नॉट फॉर द रिसोर्स, ठीक है. उसके बाद ये कि आप इंसेंटिवाइज करें. सो दैट्स द मेन की टेक वे आई गेस दैट वी टुक फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. एंड थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है ना आंसर किया. लेट्स जस्ट टेक some questions from the comments. Sure. So first is another accomplishment for us. Thank you so much सजाद. सजाद हमारे बहुत अच्छे फेलो भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर. That's great. अब्बास, thank you so much. Thank you Zubair. Yeah, Qasim. What about micromanagement? Do you think that's a crucial part? Interesting. So
being a professional, I highly discourage micromanagement because micromanagement जो है ना वो दोनों ends पे जो कर रहा है और जिसके ऊपर हो रही है वो उन दोनों के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है. Because if a manager or someone in a leadership position is micromanaging his team, that reflects that person doesn't trust his team at all, right? तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को माइक्रो मैनेज करना पड़ रहा है. I think leaders should only focus on the results, the outcomes of the project जो भी task assign किए हुए हैं, rather than going deep into the processes कि ये काम आप कैसे कर रहे हो या ये काम आपको सिर्फ इसी तरह से ही करना चाहिए. तो आई थिंक माइक्रो मैनेजमेंट जो है ना इज अ बिग रेड फ्लैग इन बोथ केसेस. इधर वो कोई एम्प्लॉई है या वो लीडर है. आई थिंक ये नहीं होना चाहिए और इस कल्चर को हाईली डिस्करेज करता हूँ. एग्जैक्टली लेकिन मेरा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, मैं शायद इसके थोड़ा सा ओपोनेंट जाके बात करूँ. माइक्रो मैनेजमेंट इज समहाउ इज नॉट समथिंग कि आप जो है ना जस्ट देख रहे हैं कि टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही. अगर आपके प्रोसेसेस हैं तो प्रोसेसेस नहीं है तो इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट. अगर प्रोसेसेस हैं और प्रोसेसेस ओबे नहीं हो रहे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. हर काम का एक एसओपी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एसओपी होता है कि उन्होंने डेवलप किया होता है कि डेट समहाउ वी विल बी वर्किंग ऑन इट. और जब भी न्यू टीम आती है वो वही एसओपी रिवाइज करती है और उसके ऊपर काम करती है. लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो रही और फिर हम थोड़ा समहाउ माइक्रो मैनेजमेंट होनी चाहिए. लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि इसे करने वाले और जिस पे हो रही है वो दोनों जो है ना वही सफ़र करते हैं. सो एट सम एक्सटेंट अगर तो प्रॉपरली जो है ना जो भी आपका न्यू टैलेंट आपने अपनी टीम में हायर किया है, अगर तो वो प्रॉपरली एथिकली गुड है और वो चीज़ों को ओबे करना जानता है, एक्सेप्टेंस है उसके अंदर कि दिस इज हाउ समथिंग, क्योंकि एक्सेप्टेंस करवाना और रीलर्न अनलर्न और रीलर्न करना का कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा आया जाता है. एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से वो आ रहा है वहाँ पे कल्चर था कि जी आपने एक्स वाई जी चीज़ें इस तरह से करनी है. न्यू ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये कि आपने इस तरह से करनी है. तो वो एक एसओपी डॉक्यूमेंट रिवील होता है. अगर वो आप उसको ओबे नहीं करना चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं वो बड़ा ही उर्दू का वर्ड है जुगाड़, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर चलना चाह रहे हैं और आप चीज़ों को उस तरह पाइपलाइन से नहीं चल रहे जो चेकलिस्ट डेवलप की गई है, तो समहाउ माइक्रो मैनेजमेंट इज क्योंकि वो मजबूरन है, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को खराब नहीं कर सकते. आपका क्या टेक है? आपने बिल्कुल ठीक बात की है एंड आई टोटली एग्री विद यू. क्योंकि यहाँ पे फिर ये वो वाला एलिमेंट आ जाता है कि आपका जो एम्प्लॉई है या जो आपका सबॉर्डिनेट है या जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं उसके एंड पे कुछ लैक आ रहा था कि आपको अपनी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ी. सो अगेन वो जो मैं बात कर रहा था कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. जब आप कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ के कल्चर में अपने आप को जेलिन करना होता है, रेदर देन कि आप कहें कि जी मैं पहले ऑर्गेनाइजेशन में तो यूं करता था तो मैं अब भी यूं ही करता रहूँगा. दैट डजंट वर्क एक्चुअली. तो वो आप में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप जितना अच्छे से वहाँ के प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे, माइक्रो मैनेजमेंट का लेवल ऑटोमेटिकली नीचे जाता जाएगा वो और ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाएगी, पता भी नहीं चलता. वाइप हो जाएगा. एब्सोल्युटली. और आई थिंक दैट्स द आइडियल सिचुएशन जहाँ पे आप इतना अपने आप पे एक ट्रस्ट बिल्ड कर लें अपनी अपनी टीम में कि अब वो बात यहाँ तक नौबत ही ना आए कि किसी को माइक्रो मैनेज करना पड़े आपको. Exactly. Nadia, thank you so much. Zainab, thank you. Fawzia, empowering your fellow leaders can make fellow workers leaders in their team, their task as leader. Yes, exactly. Only leaders can make new leaders by empowering their fellow. Very well true. Very well true. वेल क्या सेड. कहना चाहेंगे बिलाल भाई? मैं 110% एग्री करूंगा फौजिया के साथ क्योंकि वही बात है कि आप 5 लीडर्स में बैठेंगे तो छठे लीडर कहलाएंगे और अगर आप 5 वाइस वर्सा हो जाएगा तो वो फिर वो सब्सटेंस एडिक्ट्स में बैठेंगे तो छठे कहलाएंगे. तो इट्स ऑल अबाउट के लीडर्स जो हैं वो उनका विजन ही ये होता है कि उन्होंने मजीद लीडर्स पैदा करने होते हैं. वो अपने लोगों को तरक्की करता देखते हैं. अपनी उनको लगता है कि दिस आर विक्ट्री कि आर जो हमने जिन लोगों को ट्रेन किया है, जिनको हम चाह रहे हैं कि वो एक्सेल करें लाइफ में, वो जब ग्रो कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली उनकी अपनी ग्रोथ होती है. सो दैट्स हाउ दे सी थिंग्स. exactly. Zainab, what do you think? Leadership is a process or a talent? Excellent question. I think it's a lifelong process. बिकॉज जो लीडर होता है ना वो उसका लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है.
یہ بڑا سیٹ پیٹرن ہوتا ہے لیڈر کا کہ ایک بڑا خوبصورت بات ہے کہ جو کہ میرے دل میں بستی ہے یہ بات کہ اتنا علم حاصل کرو کہ مجبوراً تمہیں یہ کہنا پڑے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا. رائٹ. تو ایگزیکٹلی لیڈر جو ہے نا اس کی لرننگ کبھی ختم نہیں ہوتی اور یہ پروسیس ہے میرے خیال میں مرنے تک کا پروسیس ہے. نیور ایگزیکٹلی اینڈنگ. اور ایگزیکٹلی اور اس کے اندر بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ نیو جیسے ہم نے پہلے ایس او پیز کی بات کی ہے کچھ چیزوں کی بات کی تو وہ آٹومیٹیکلی رول آؤٹ ہوتی ہے سرکمسٹانسز پوزیشنز کی بیس پہ. اور لیڈرشپ کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کنٹینیوسلی وہ دیکھیں اچھا یہاں پہ یہ پرابلم آئی ہے ہم اس کو اس طرح سے فکس آؤٹ کر سکتے ہیں مل کر اور یہ ڈسکشنز کے ساتھ. ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ نیو پرابلم رائز ہوتی ہے تو وہ ود ان کرنٹ ریسورسز ہوتی ہے تو اس کا جو سولوشن ہے وہ ود ان کرنٹ ریسورسز ہونا چاہیے نہ کہ کسی اور کی چیزوں کو انکارپوریٹ کر لیا جائے. ایبسولوٹلی اینڈ دیٹ شوڈ بی کنسلٹیو. کیونکہ جب تک آپ اپنی ٹیم کو کانفیڈینس میں نہیں لے رہے تو آپ پھر لیڈر کن کے ہیں. ایگزیکٹلی ویری ٹرو. آئی ہوپ زینب آپ کا کوشچن آنسر ہو گیا. فوزیہ in my understanding everyone is a leader in their own capabilities. Organization just needs to empower them properly. Exactly. لیڈرشپ اسکلس جو ہیں یہ اپ برنگنگ سے آتی ہے. یہ آپ کی جو ہے نا آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو کیٹر کر سکتے ہیں. اور آرگنائزیشن اگر آپ کو نہیں بھی وہ چانس دے رہی تو آپ اگر تھوڑا سا اس میں ایفرٹ ڈالیں تو ڈیٹ سم ہاؤ آپ جو ہے نا وہ ایک اچھی لیڈرشپ پوزیشن نہ صحیح ایک اچھے لیڈرشپ اسکل لے سکتے ہیں جو کہ ود ان ٹیم آپ کو ہیلپ کرے. اگر آرگنائزیشن نہیں کرے تو آپ کے ٹیم ممبرز آپ کو یو نو اس اچھے لفظوں میں یاد رکھیں کہ یار سم ہاؤ دس ریسورس امپاورس می اور میں آج اس مقام پہ ہوں. اینڈ طلحہ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ مائی 2 cents ہیئر کہ میرے خیال میں میرا ذاتی خیال ہے کہ ہر بندہ لیڈر ہے. انفیکٹ جو بندہ ایک آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے ٹاپ پہ بیٹھ کے یا جو بندہ اس آرگنائزیشن کے گیٹ پہ کھڑا ہے اور جو چیک کر رہا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط بندہ انٹر نہ ہو جائے تو وہ جو بندہ جو گارڈ جو اس گیٹ پہ کھڑا ہے نا وہ بھی اپنے آپ میں ایک لیڈر ہے کیونکہ اس کے پاس بھی اٹانومی ہے اس کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور ہے اور اس نے اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے چیزوں کو انالیسس کر کے ڈیسیژنس لینے ہیں. تو آئی تھنک بالکل ایبسلیوٹلی لیڈرشپ کا کسی رینک یا کسی رتبے سے تعلق نہیں ہے. ایوری انڈیویجول کین بی اے لیڈر. Exactly. Fauzia, but if we say everyone in a team is a leader, there is no place of micromanagement. ویری ویل ٹرو. بات وہی آگے اگر ہر بندہ اپنی رسپانسبلٹی کو اوبے کر رہے ہے تو مائکرو مینجمنٹ آٹومیٹیکلی ریڈیوس وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے. ایبسلیوٹلی. Yes, so we don't have no more comments. So let's just wrap up this amazing podcast. Thank you so much for joining us. بڑا اچھا لگا آپ سے لرننگ کر کے. It's a continuous process. We should learn. Startuppers is also another learning opportunity for the founders جو کہ اصل کہہ رہے ہیں. سو ڈو جوائن اس. ہمارے نیٹ ورکنگ ٹیوزڈیز میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنی جو ہے نا لرننگ کو مزید انہانس کریں. اینڈ ڈو شیئر یور تھاٹس ان دا کامنٹس کہ نیکسٹ سیشن کس ٹاپک کے اوپر ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. Through this platform, I would definitely shout out loud کہ Talha Fakhr and Startup Plus Pulse is doing great work and guys do follow them for these sort of informative sessions and I'm pretty sure کہ یہ بہت زیادہ helpful ہوں گے آپ کے لیے. Thank you so very much Talha for having me. It was a pleasure having a Thank very you. helpful Likewise. session. Thank you so much. Thank you so Thank you. much. Take care. Allah Hafiz.